السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ آن لائن گفتگو سے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یاد کرتے رہتے ہیں، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ میاں صاحب، آپ جنید صفدر کی شادی میں کلہ پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ جی ہاں، میں آپ کو کیا بتاؤں جنید صاحب، جب میں کلہ پہن کے شادی میں گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ساتھ والے شادی حال کا دلہا مبارک دینے آ گیا ہے، کلہ پہن کے دلہا لگ رہے تھے۔ اور کئی لڑکوں نے تو باقاعدہ آواز لگا کے کہا کہ جنید کے ساتھ کھڑا اس کا دوست بھی بڑا سمارٹ ہے۔ میاں صاحب، یہ کلہ جب آپ نے پہنا تو آپ کو اپنی شادیاں یاد آئیں، اپنی شادی یاد آئی؟ جی جنید صاحب، شادیاں بھی کہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ جی جی، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ یہی سب محسوس کر رہے تھے کہ شاید ایک حال میں 2 شادیاں ہونے والی ہیں، مگر وہ جب میں نے اپنے منہ سے ماسک اتارا تو پھر حقیقت سامنے آئی۔ میاں صاحب، آپ کو تو ماسک بھی بڑا سج رہا تھا۔ جی، جتنی دیر کرونا کو ہو گئی ہے اب تو آپ کو بھی بڑا پھپتا ہے، اب تو ساری قوم کو، چونکہ یہ ماسک جو ہے یہ ایک حصہ بن چکا ہے زندگی کا، اس لیے اب یہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ساری قوم ماسک کو جاری رکھے، پہنے رکھے، کیونکہ اس حکومت سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، اپنا بچاؤ ہمیں خود کرنا ہے۔ جنید صاحب، حد ہو گئی ہے، یہ اس حکومت نے جو عوام کے اوپر جو ظلم روا رکھا ہوا ہے، میں حیران ہوں کہ کیوں لوگ خاموش ہیں۔ آپ دیکھیے سردی کتنی شدید ہو چکی ہے جی، اور سارا پکوڑے کھانے کا موسم گزرتا جا رہا ہے اور اس کے باوجود گیس نہیں مل رہی۔ ہمارے دور میں، ہماری حکومت میں ان دنوں میں لوگ دھڑا دھڑ گیس کے اوپر، چولہے کے اوپر کڑھائیاں رکھ کے تو پکوڑے نکال رہے ہوتے تھے۔ جنید صاحب، میں یہاں انار دانے کا ذکر ضرور کروں گا، تو مجھے کرنے دیجئے۔ پکوڑے میں انار دانہ بھی ہوتا تھا، انہوں نے تو اب پکوڑے میں سے بیسن بھی چھین لیا ہے۔ تو میں نے صبح 6 بجے اٹھ کے گیس چیک کی ہے، نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ آج کل لوگ 8-9 بجے اٹھتے ہیں تو شاید اس لیے نہیں آ رہی۔ میں نے پھر 9 بجے گیس چیک کی ہے، گیس نہیں تھی آ رہی۔ پھر میں نے سوچا شاید یہ حکمران ممی ڈیڈی لوگ ہیں، یہ 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے۔ میں نے پھر 12 بجے بھی چیک کی، 12 بجے بھی گیس نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے دور میں ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میاں صاحب، اگر ایک دفعہ 12 بجے کہیں تو دوپہر کے 12 ہے، اگر 12 بجے کہیں تو رات کے 12 ہے۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صبح کے 12 بجے بھی اور رات کے 12 بجے بھی گیس نہیں آتی۔ ہمارے دور میں یہ عالم نہیں تھا۔ میاں صاحب، آپ کے دور میں بھی جب سردیوں میں چولہا جلاتے تھے تو چولہا آگے سے کہہ رہا ہوتا تھا پا 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 پا۔ دیکھیں، ہمارے دور میں چولہا صرف پا 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 کرتا تھا، اب تو چولہا جلائیں تو چولہا آگے سے گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے دور میں یہ حالت نہیں تھی، ہم کم از کم لوگوں کو 3 ٹائم کھانا پکانے کے لیے گیس ضرور دیتے تھے، اور گاہے پکوڑے بھی نکلتے رہتے تھے۔ اب تو چولہا جلانے کو ترس گئے ہیں۔ کسی وقت جنید صاحب، کسی وقت چولہے میں سے کوئی تھوڑی سی گیس نکلتی ہے اور صرف پھپ کر کے چولہا بند ہو جاتا ہے، جس طرح آپ کسی نشئی کو جگائیں تو وہ ڈر کے اٹھتا ہے۔ اب تو لوگ بیچارے چولہے کے آگے بیٹھ کے چولہے کی گیس کھول کے ماچس ہاتھ میں پکڑ کے گانا گا رہے ہوتے ہیں،
کہاں ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہے یہ کڑھائیاں یہ توا. یہ اسی طرح اگر پورے ملک کی عوام یک زبان ہو کے ایک دفعہ اس نیازی کو کہہ دے جا 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 تو یقیناً اس کو گھر جانا پڑ جائے. لیکن میاں صاحب اسی یک زبان ہوئے ہی نہیں. اے زلفی دی آواز نہیں نکلی. اے گوگو ہاں جی روٹی کھا کے بیہوش ہویا ہے. میں تو تھیلے میں کیتا صرف اصل میں گوگے کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو گیس کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. وہ کچا آٹا بھی اتنے شوق سے کھاتا ہے جتنی پکی ہوئی روٹی. میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ گوگے کی طرح کے لوگ جو کھا رہے ہیں صرف وہ نہیں بول رہے, یا زلفی کی طرح جو بیچارے لا علم ہیں وہ نہیں بول رہے, باقی سب کہہ رہے ہیں جا 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 جا. آپ دیکھیں نہ گھریلو صارفین کو گیس مل رہی ہے نہ صنعتی صارفین کو گیس مل رہی ہے. جنید صاحب اگر صنعت نہیں چلے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ میں تو اس بات پہ فکر مند ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے ملک کا دیوالیہ ہو گیا تو ان لوگوں کو تو کسی نے قرض تک نہیں دینا. قرض تو دور کی بات ہے جنید صاحب, اس حکومت کی جو حالت ہے ان کو تو کسی نے پرانا لوہا نائلن کی جوتیاں اور چھان بورا بھی نہیں دینا. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کی جان چھوڑ دیں, یہ غریب کی جان چھوڑ دیں, اس ملک کی عوام کو مزید پریشان مت کریں اور خود معافی مانگ کے گھروں کو چلے جائیں. اچھا میاں صاحب, یہ شادی اور گیس کے بعد اصل بات کی طرف آتے ہیں. یہ شہزاد اکبر صاحب نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کا جو دیوالیہ کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اصل ذمہ دار تو آپ ہیں, بلکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس منی لانڈرنگ گروہ کے سرغنہ ہیں. یہ کون ہے شہزاد اکبر؟ یہ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ کیوں اس کی بات سنتے ہیں. جنید صاحب اس طرح کے لوگ راجن پور سے 10,000 کی بکریاں لیتے ہیں اور یہاں آگے 50,000 کی ایک بیچتے ہیں. یہ اس طرح کے بندے تو پرانے اے سی اور پرانی فریجیں خرید کے آگے بلیک کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, اس کو ذرا غور سے تو دیکھیں. جنید صاحب نہیں مجھے جھکتے کرنے دیں. اس طرح کے آدمی پرانی فریجیں اور پرانے اے سی خرید کے تھوڑا سا ٹیپ ٹاپ کر کے تو آگے بیچ دیتے ہیں. اس طرح کے بندے اردو بازار میں کھڑے ہو کے گائیڈ بکس بیچ رہے ہوتے ہیں جنید صاحب, جو سراسر اسٹوڈنٹس کے لیے زہر قاتل ہے. اچھا میاں صاحب جھکتے چھوڑے نا, یہ بتائیں کہ دیکھیں انہوں نے آپ سے ایف آئی اے نے 5 سوال پوچھے ہیں. آپ نے 5 سوالوں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اس سوال کا جواب میں مناسب وقت پر مناسب فورم پر دوں گا. وہ فورم کون سا ہے اور مناسب وقت کب آئے گا؟ جنید صاحب آپ بھی کوئی بچے نہیں ہیں, آپ بھی کوئی چنے کا کے نہیں ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. 3.5 سال 4 سال ہو چکے ہیں. میں ضلع کچہری میں کوئی پوجی دال بیچنے نہیں جاتا, میں کوئی کوٹ کچہریوں میں جا کے کوئی سوا والی چھلیاں نہیں بیچتا. میں تاریخوں پہ ہی جاتا ہوں اور ان لوگوں کو جواب دینے ہی جاتا ہوں. مگر پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اگر ایک پائی کا بھی کرپشن کا یہ ثابت کر دیں گے, اصلیت ثابت کر دیں گے تو میں پھانسی لگنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میاں صاحب یہ ایک پائی کا معاملہ نہیں ہے, یہ 16 ارب روپے کا معاملہ ہے. 16 ارب ثابت کریں نا. 4 سال میں کیا ہو گیا ان کو؟ میاں صاحب آپ تاریخ پہ جاتے ہیں, آپ تاریخ پہ جا کے اگلی تاریخ لینے کی بات کرتے ہیں. جی تو یہ نہ تاریخ دیں. یہ اگر ان کے کیس میں اگر کوئی جان ہے, ان کے کیس میں اگر کوئی سچائی ہے تو اب تک فیصلہ ہو جانا چاہیے. یہ سب جانتے ہیں یہ کس دور میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا. یہ بھٹو دور میں بھی ہم یہ کیس بھگت چکے ہیں, مشرف دور میں بھی ہم یہ اس طرح کے سیاسی انتقام کا سامنا کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. مگر آپ کو
پھر یہ یار تھوڑا سا پانی پلانا یار مجھے شہزاد اکبر دی جدوں گل ہوندی ہے یار مینوں ساہ چڑھ جاندا ہے بڑا ایدا یونیورسٹی دے جنگلے تے سویٹر ٹنگ کے بیچنے والے بھائی ورگا منہ یار میں ایک منٹ جناب صاحب چلے میاں صاحب اب آپ نے پانی پی لیا نا, اب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے چپڑاسی اور مالیوں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے کہاں سے آئے؟ جنید صاحب ہمارے تو مالیوں اور چپڑاسیوں میں اکاؤنٹ میں سے یہ پیسے نکال رہے ہیں. ایک دفعہ ہمیں آلے لے دے, انشاءاللہ ان کے ناخن کاٹنے والے بھی پکڑے جائیں گے, ان کے کمر پہ خارج کرنے والوں کے بھی اکاؤنٹوں میں سے پیسے نکلیں گے. یہ سارے ٹیکٹ ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. بہرحال ہم اپنی بات نہیں کریں گے, ہم تو عدالت میں جواب دیں گے انشاءاللہ. ہم تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ عوام کی یہ شہزاد اکبر جیسے لوگوں سے جان چھڑا دے, کیونکہ اس طرح کے بندے اکثر جنید صاحب لڑائیاں کرواتے ہیں, ختم نہیں کرواتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا محلے میں 2-3 مائیاں اگر لڑ رہی ہوں تو اس طرح کا ایک آدھ بندہ لازماً پاس منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا ہلکا ہنس رہا ہوتا ہے. ایسے بندے تو جنید صاحب جعلی دوائیاں بنانے والی فیکٹری کے مینیجر ہوتے ہیں, اور کسی نہ کسی دن اپنی فیکٹری کی دوائی کھا کے بیچارے اکڑ دکڑ آپ ہی 100 ہو جاتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ساگ ایک ایسی زبردست چیز ہے جو پاکستان کے کم و بیش ہر علاقے میں پایا جاتا ہے. جب جانے سے پہلے کہ اپنے موضوع پہ بات کریں, آج بہت ہی ایک دلخراش واقعہ کراچی میں پیش آیا, جہاں پہ ایک دھماکے کے نتیجے میں بہت سی قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی اور بہت سارے لوگ جاں بحق ہو گئے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو یہ صدمہ سہنے کی بڑا توفیق اور خطرناک ہمت دھماکہ عطا. ہے جی, کتنے سارے لوگ فوت ہو گئے ہیں, کتنے سارے ہی زخمی ہو گئے ہیں. اچھا جی, آج ہمارا جو موضوع ہے وہ مطلب اگر اس پہ میں بات نہ کروں تو یہ بہت بڑی ایک کفران نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ سردیاں گزر جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا باقاعدہ ایک موضوع کی طرح آپ اس پہ بات ہی نہ کریں. وہ ہے ساگ. ساگ شریف ہمارے لیے تو ساگ شریف ہے, مطلب اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. اس لیے بڑی نعمت ہے کہ آپ کبھی غور کریں کہ اس سے زیادہ سستی اور سادہ سبزی کوئی نہیں ہے. واہ واہ واہ. اور لوگ ہیں آج کے جو انٹرنیٹ جنریشن ہے, سوشل میڈیا پہ یار اس بیچاری سبزی کا مذاق اڑاتے ہیں. یار ان کو ان کا بنانے کا طریقہ نہیں نا آتا, اسی لیے مذاق اڑاتے ہیں. نہیں, بنانے کے طریقے آتے ہیں ساروں کو, وہ اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ جی ایک ہی ساگ پک گیا ہے اور وہ 6 مہینے تک کھانا ہے. ان کو کیا پتا کہ 6 مہینے تک کھانا جو ہے. اب آج کل کی جنریشن کو زلفی بھائی کیا پتا, اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بندہ کھا کھا کے خراب ہو جاتا ہے, ساگ خراب نہیں ہوتا. یار اسی لیے شاعر کہتا ہے نا, گندلا توڑ دیے مٹیارے نیدر مکھنو ایتر موڑنی, گندلا توڑ دیے مٹیارے. اس گانے میں شاعر کی کوئی مٹیار میں دلچسپی نہیں ہے, اصل تو وہ گندلا بیچاریاں کا ذکر کرنا چاہتا ہے. اچھا جی, یہ جو ساگ ہے نا, عام طور پہ اس کے بارے میں بڑی مسکنسیپشن, اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے. اب تو بہت زیادہ لوگ اس کی جانچ پڑتال کرنے پہ لگ گئے ہیں کہ اچھا کام بنتا ہے, شروع کیسے ہوتا ہے, اقسام کتنی ہیں. اچھا, اس کو نا ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. ساگ ایک ایسا پودا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جڑی بوٹی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں گھاس پھوس ہے. کسی ایرانی شاعر نے کہا تھا اہل بنگال جو ہے وہ ہر گھاس پھوس کو ساگ سمجھ لیتے ہیں. مطلب اس وقت یہ جو پاکستان تھا, ایسٹ اور ویسٹ پاکستان, اس کے بارے میں کہا تھا. اور ساگ ایک ایسی زبردست چیز ہے جو پاکستان کے کم و بیش ہر علاقے میں پایا جاتا ہے. بالکل سر. یہ کہا جائے کہ جناب پہاڑوں پہ نہیں ہے, فلاں جگہ نہیں, ہر علاقے میں پایا جاتا ہے. اور ساگ جو ہے نا اس کو ڈیفائن اس لیے نہیں کیا جا سکتا
کہ کئی لوگ اس کو کسی اور سبزی کے نام سے جانتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ وہ ساگ ہی ہے. پالک بھی ایک ساگ کی قسم ہے, میتھی بھی ساگ کی ایک قسم ہے, ہاں باتھو بھی ساگ کی قسم ہے, خرفے کا ساگ, اسی طرح کلفے کا ساگ, ہاں یہ اچھا جتنے بھی ہے نا, یہ بعض جگہ پہ تو سرسوں کے ساگ کے ساتھ ہی جڑی بوٹی کے طور پہ اگتا ہے, لیکن اس کی جو مقدار ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ باتھو اگر بڑھا لیں تو وہ باتھو کا ساگ مطلب بن جائے گا. ایک ساگ ایسا ہے آپ کو یاد کراؤں گا, آپ کہیں گے واہ واہ یہ تیرے نال دا پینڈو بندہ پیلو کا ساگ. پیلو کا ساگ, پیلو کا ساگ لگے ہوتے تھے. اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ گندلوں کے ساگ کو ساگ کی ایک قسم سمجھتے ہیں. گندلیں جو ہیں وہ تو اس کی ٹہنی ہوتی ہے نا, وہ جو جس شاخ پہ یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت اگتی ہے. ہائے 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 گندلاں دا ساگ تے مکھن مکئی, گندلاں دا ساگ تے مکھن مکئی, رن کے لے آئی ہاں میں ترن, لے آئی ہاں میں سجنا دے لئی. یہ ترڑن بیچ میں بلا کیا ہے, گندلاں نو تڑکا لایا ترڑن. اس کو دیکھ کے نا مجھے ویسی ساگ یاد آتا ہے, وہ ساگ کو جو بچپن میں ہم گھوٹا لگایا کرتے تھے نا, تو وہ جس لکڑی کے اوزار سے گھوٹا لگایا کرتے تھے نا وہ بالکل اس کا فرسٹ کزن لگتا ہے. وہ گھوٹنا اس کو کہتے ہیں گھوٹنا. گھوٹنا جو تھا نا وہ دیکھو اس کا پھوپھوزاد بھائی لگتا ہے. یار وہ جب پکڑ کے پیچھے سے رنگ اڑ جاتا تھا نا, وہ لکڑی ایسی ہو جاتی. اچھا مجھے نا اب جیسے جیسے مطلب زمانہ آگے بڑھ رہا ہے, ظاہر ہے وہ اس کے طور طریقے بھی بدل گئے. ساگ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک جگہ پہ وہ سادہ سبزی تو ہے ہی ہے, گاؤں دیہات میں یہ انتہائی آسان ڈش ہے. بس یہ ساگ چڑھا دیا ہے وہ اس میں, کیونکہ ہے مسالے تو ڈلتے نہیں ہیں اس میں, نمک مرچ تھوڑا سا لہسن اور ادرک بس, اور وہ ساگ تیار. اس میں کون سے ہری مرچ پا لینا, ہری مرچ کھاتا جانا. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شہروں میں ساگ کا پکنا جو وہ ہے ایک تہوار کے برابر ہے. بالکل ظاہر ہے جب پکتا ہے تو پورا گھر اس میں انوالو ہوا ہوتا ہے بڑے تردد کے ساتھ. سر پورا محلہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے ان کے ہاں پک رہا ہے, ان سے آئے گا. اور وہ پھر 3 دن پہلے کئی لوگ جو ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, یہ آئے گا, اور وہ پھر رات کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو فیصلہ آباد بھیجنا ہے گاؤں اپنے. میں جی بچ ہریاں مرچاں کوٹیاں ہونا تڑکا کے بہترین کر کے, 1 منٹ ٹھہر جو نہیں پکا تاجی مینوں ادھر ہانڈی پھڑا دے, روڈ نہ لینا. ارے ہٹ جا تیرے نال تگڑی ہانڈی. اچھا جب ہم ساگ کی اقسام کی بات کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن سب سے جو پاپولر ہے نا ساگ کی قسم جو ہے وہ سرسوں کا ساگ ہی ہے. جی. اور اس کی پھر آگے سے اقسام ہے کئی, ایک رائی کا ساگ ہے جس کو کڑوا ساگ یا کڑوی سرسوں بھی کہا جاتا ہے, وہ بہت کم بنتا ہے, وہ صرف ذائقے کے لیے کئی لوگ ڈال لیں تو ڈال لیں. اچھا پھر گوبھی سرسوں, یہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ مزے کا ساگ ہوتا ہے. ہاں اچھا پھر آ جاتا ہے اصل میں جو ساگ ہے وہ توریے کا ساگ, توریا سرسوں. ٹھیک ہے, یہ اس کی پہچان اور اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت چوڑا پتا نہیں ہوتا, یہ کم چوڑا پتا ہوتا ہے اور ایک سنگل پتا ہوتا ہے. اور پھر بات ہے پکانے والے پہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ذوق کے مطابق کس طرح پکاتا ہے, کتنی محنت اس پہ کرتا ہے. لیکن بہرحال جب وہ ایک دفعہ پک جائے, اور کئی لوگ اس کے جو ہے اب شہری بابو جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں جی کئی دن چلتا ہے, لیکن کئی دن اسی لیے چلتا ہے نا کہ گھر والے شوق سے کھاتے ہیں, سیدھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ایک جو مخصوص ہمارے پنجاب کی ثقافت اور کلچر ہے نا وہ بڑا گہرا پیوست ہے. جی مکئی دی روٹی نہ کھا لو, چوپڑ کے روٹی وہ رکھ لو, یا گرم گرم روٹی رکھ کے اتنے ساگ پا کے وہ فٹاٹ مکھن سٹ لو, یا پرونٹھے نال کھا لو. رات دے پرونٹھے نال بھی ٹھیک ہے تے تازے نال بھی ٹھیک ہے. چاولوں کے ساتھ ساگ کھاتے ہیں, چولاں تے پا کے کھا لو. جے تواڈے کول نان ہے نے تے وہ بھی کوئی لڑائی نہیں انہاں دی ساگ بہترین نے. ہر چیز کے ساتھ مزیدار ہوتا ہے. اچھا ساگ کی یار قدر و قیمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ ان کو جو پاکستان کی سب سے زیادہ یاد جو آتی ہے ماں کے بعد وہ ساگ کی آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان سے ٹن پیک فوڈ جو ہے یہ باہر جانا شروع ہوئی تھی تو کڑائی کے بعد دوسری ڈش جو تھی وہ ساگ تھی. بالکل جی اب تو ہے حلیم نہاری کافی کچھ جانے لگ گیا, مگر ساگ بڑے شوق سے بار کے لوگ.
वैसे तो अब बाहर भी तड़ा तड़ बिक रहा है और लोग यूके में खास तौर पे, इंग्लैंड में तो वो घरों में पकाते हैं। जी सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को ये बेशुमार फायदे देता है। यार सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना कि इतनी ग्रीनरी खाने के बावजूद बंदा इंसान जो है वो ये नहीं करता। हाँ जी वाह। ये जिगर के लिए बड़ा मुफीद है, मैदे के लिए बहुत मुफीद है, और सोर्स ऑफ फाइबर भी है, सोर्स ऑफ आयरन भी है, बहुत ताकत बख्श चीज है। स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर इंसानी फेफड़ों को खोला जाए ना जी, बिछा दिया जाए सारा, तो वो पता कितनी उसकी चौड़ाई बनती है, उसकी मेजरमेंट क्या बनती है? क्या सर? एक टेनिस कोर्ट के बराबर। अच्छा जी, पतले बच्चों, मोटे बच्चों, छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, गोरे बच्चों, अरे आज मैं आपको तो जी प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बेटा प्यारे आपसे कहा, आपको ही कहा प्यारे है। भी कहा है। अरे छोटे माय गुडनेस, उसको यकीन नहीं आया असल में। इसी पे ही तो मुझे प्यार आता है सर पे कि कितना एडवेंचर है इनकी तबीयत। क्या बात है। अच्छा जी, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका इंतखाब मैंने, ये जो एक वबा चली हुई है, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को उससे महफूज रखे, आमीन। कोरोना की। सबसे ज्यादा वो इंसानी ऑर्गन जो है वो डिस्कस होता है, और वो जाहिर है आपको पता ही है कौन सा है? फेफड़े। फेफड़े। सब जानते हैं कि लंग्स का जो बुनियादी किरदार है वो जाहिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो बुनियादी ऑर्गन है, ठीक है ना? सांस, निज़ाम तनफ्फुस, ठीक है? सांस लेना भी सजा लगता है। हाय हाय हाय, इसीलिए मैंने प्यारे कहा था आपको। सर जी, ये फेफड़ों के मुतल्लक सबसे हैरत अंगेज इंकशाफ करूं जी, वो जो 60 रुपए वाला खांसी का सीरम मिलता है ना, हाँ? उस पे गोगा जी के फेफड़े बने हुए हैं। जी सर, मैं हस्बे हाल के साथ साथ मॉडलिंग भी करता रहता हूँ। अच्छा, और जो सिगरेट नोशी के इश्तिहार पे बिल्कुल बारीक से फेफड़े बने होते हैं वो आपके? गोगे का तो खैर से फेफड़ा ऐसे जैसे बंदा 10 किलो चीनी लेके जा रहा है। सिर्फ गोगे का फेफड़ा ही नहीं, बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे, आमतौर पे हम जब साइज की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो इंटेस्टाइन है हमारी, जो अंतड़ियां हैं, अगर इनको खोला जाए तो इतनी लेंथ बनती है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि अगर इंसानी फेफड़ों को खोला जाए ना जी, बिछा दिया जाए सारा, तो वो पता कितनी उसकी चौड़ाई बनती है, उसकी मेजरमेंट क्या बनती है? क्या सर? एक टेनिस कोर्ट के बराबर। एक टेनिस कोर्ट के बराबर इंसानी फेफड़ा, औसत एक एवरेज इंसानी फेफड़ा है ना सर। ये सानिया मिर्जा वाला टेनिस कोर्ट। सामल हक भी वही खेलता है, स्टेफी ग्राफ भी वही खेलती रही है। हाँ, बल्कि ये स्टेफी ग्राफ को हम कहते थे हमारे दिलों में रहती है, वो हमारे फेफड़ों पे रहती थी असल में। तो सर ये रोल करके बने हुए हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ ये क्यों है ऐसा जी। इंसानी फेफड़े की कभी आप साख्त पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि इंसानी फेफड़े में छोटे छोटे सैक्स होते हैं, यानी बबल्स होते हैं, यानी अंदर खाली जगह होती है, उसको कहते हैं एलोवेलाई, ठीक है? और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इंसान के दोनों फेफड़ों के अंदर इन एलोवेलाइज की तादाद पता है क्या है? क्या जी? 50 करोड़। अच्छा, इस अपनी साख्त की वजह से ये इंसान के जिस्म का वाहिद ऑर्गन है जो पानी पे तैर सकता है, ये डूबता नहीं है। वाह। इंसान का कोई भी जो उज़्व है वो अगर आप पानी में फेंके तो डूब जाता, जी जी, लेकिन फेफड़े नहीं डूबते, क्या क्योंकि इसके अंदर हवा मौजूद होती है। अच्छा, हम आम तौर पे सिर्फ यही जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर की तरफ फेंकते हैं जी, तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर एक्सहेल करते हैं, ठीक है? लेकिन हम में से शायद कम लोग जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो 1 घंटे में इंसान जो है वो 17.5 मिलीमीटर पानी भी बाहर निकालता है मुंह से। सर जी, वो पानी नजर तो आता नहीं। यही तो फेफड़ों का कमाल है कि उस पानी को नजर नहीं आने देते, वरना तो सारा कीचड़ ना हो जाए। ऐसे इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? मेरे नजर तो कैरियर का मसला यार, नजर तो अंधेरे में तुम भी नहीं आते। छोड़ दो, नहीं नजर आता तो फिर क्या है? सीधे राम नाल लल्ला दे आसरे ते साह ले जाओ जितनी देर उसने दिए हुए। बिल्कुल सर हर वक्त आप डॉक्टर ही समझाते रहते हैं, मैं तो वेल्डर बनना चाहता हूँ।
سر اسے ویلڈنگ کا کوئی شوق نہیں ہے, یہ کہتا ہے کہ ویلڈنگ پلانٹ میرے جتنا ہوتا ہے اس لیے میں وہی سیکھ لیتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے جسم میں 2 پھیپھڑے ہوتے ہیں, کیا بالکل ایک طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں سر, ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا. کون سا بڑا ہوتا ہے, کون سا چھوٹا ہوتا ہے؟ سر یہ والا لیفٹ والا بڑا ہوتا ہے جی, رائٹ والا دائیں والا بڑا ہوتا ہے, سر رائٹ والا بڑا ہوتا ہے, ہے, بیٹھا ہوں والا بڑا ہے جی, لیفٹ والا چھوٹا ہوتا ہے, اور جو دایاں بڑا ہوتا ہے اس میں 3 لوبز ہوتے ہیں, اور جو بایاں ہے جو چھوٹا ہوتا ہے اس میں 2 لوبز ہوتے ہیں. اور انسان کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے زندہ رہنے کے لیے 1 پھیپھڑا ہی کافی ہوتا ہے. تو ایک آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں پھیپھڑے نہ ہوں اور پھر بھی انسان زندہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. عام طور پہ جو پیر کی شکل میں یا جوڑی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عضو دیے ہوئے ہیں نا, وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں, ایک جیسے, کان, آنکھیں, گردے, ناسیں. سر میرا خیال انسان نے پھر یہیں سے آئیڈیا لیا کہ جہاز میں 2 انجن ہونے چاہیے, ایک انجن خراب بھی ہو جائے تو دوسرا انجن اس کو اڑاتا رہے. بہت اچھی بات یار, تم شکل سے لگتے نہیں اتنے عقل مند, یا شاید میں نے کبھی غور سے دیکھا نہیں. اور یہ بھی دیکھو قدرت کا کمال ہے کہ یہ جو پھیپھڑے ہیں یہ ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ آکسیجن جو ہے وہ اندر بھیجتے ہیں. یعنی جب ہم ایک دفعہ سانس لیتے ہیں تو جتنا بھی آکسیجن ہم اندر لے کے جاتے ہیں اور پھر باہر پھینکتے ہیں ہم آکسیجن, اس میں سے صرف 5% استعمال ہوتی ہے, باقی 95% ہم باہر پھینک دیتے ہیں دوبارہ. وہ تو کاربن ڈائی آکسائڈ بن گئی ہوتی. ہاں, تو اب اس کو یعنی پروسیسنگ میں اس میں سے 5% استعمال کرتا ہے ہمارا جسم جو ہے, 95% جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے. خیر سر, گوگا تو ایک سانس میں اتنی آکسیجن اندر کھینچتا ہے جتنی ٹریکٹر کے پچھلے ٹائر میں بھری جاتی ہے. تو گوگے کا پھیپھڑا بھی تو خیر سے ایسے ہے جیسے لنڈے دی پانڈ ہوندی. اچھا جی, میرا خیال ہے کہ لنگز کا ذکر نامکمل رہتا ہے اس بات کے بغیر کہ لنگ کینسر کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سگریٹ نوشی ہے. کیونکہ جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو جو ٹار کی مقدار ہے, ٹار وہ جو زہریلا مواد ہے وہ ہمارے لنگز کے اندر رہ جاتا ہے, اور جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 80% آف لنگ کینسر جو ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے ہو. اچھا, یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ انسانی پھیپھڑے جو ہیں وہ ان چند انسانی اعضاء میں سے ایک ہیں جو صرف بہت آسانی کے ساتھ ان کی جو پرابلمز ہیں وہ آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ صرف ایکسرسائز کریں, سگریٹ نوشی سے دور رہیں, تو آپ کے جو پھیپھڑوں کے اکثر مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں صرف ایکسرسائز کرنے. یعنی کہ صرف سر بھاگنے دوڑنے سے ہی یہ صحت مند ہو سکتے ہیں. تو سر گوگے بیچارے سے تو پاجنس بھی نہیں ہوتی, پھر یہ کیا کرے؟ یار گوگے کو ستہ ہی کہنا ہے. گوگے کا خیر سے پھیپھڑا اتنا بڑا ہے کسی غریب کے گھر فنوس کا کام دے سکتا ہے. لیکن گوگے کا پھیپھڑا جو ہے فانوس اگر بن بھی جائے تو روشنی نہیں دے گا, آندھی چلائے گا, آندھی. گوگے کا پھیپھڑا بلال گنج سے بھی مل جائے. سر اگر اس پھیپھڑے میں تھوڑی سی ہوا بھر لینا تو باکسنگ کلاسیں بھی ہو سکتی ہیں. ماضی میں گوگے کے پھیپھڑے کے ساتھ پانڈے کلی بھی کرتے تھے. سر جی پھر آپ میرا پھیپھڑا رکھ لیں, مجھے اجازت دیں. نہیں رکھ تو لیں, لیکن رکھیں کہاں؟ سر وہیں پہ جہاں پہ رضائی دوری کر کے رکھتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج تک جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے فلم انڈسٹری میں تو ان کو پرنس کہتے ہیں. اسلم پرویز صاحب. آج چونکہ سیچرڈے ہے, ہفتہ آئی مین, اور آج ہم نے پاکستان فلم انڈسٹری کے کسی شٹار کو یاد کرنا ہے اور اپنی اگلی نسل کو بتانا ہے اپنے ہیرو کے متعلق. تو آج جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں, واہ 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 واہ, کیا کہنے, پرنس کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا رہا ہے, پرنس پکارا جاتا تھا, اور آج تک جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے فلم انڈسٹری میں تو ان کو پرنس کہتے ہیں. اسلم پرویز صاحب. کیا بات ہے سر, واہ واہ. وہ واقعی نواب فیملی کے تھے چشم و چراغ. خاص طور پہ آپ کو بات جو بتانے والی ہے اکثر لوگ جانتے بھی ہیں, یہ لاہور کا جو مال روڈ ہے سب سے پرانا,
ہاں جی اس کے اوپر دائیں طرف بے شمار ان کی پراپرٹی ہے. ارے واہ یہ ان کے خاندان کا ہی تھا سارا تقریباً مال روڈ آدھے سے زیادہ. واہ تو یہ اس فیملی سے ان کا تعلق تھا. پھر آہستہ آہستہ لوگ جو کرایہ دار بیٹھے ہوئے تھے وہ فکس ہوئے تھے, وہ سارے انہوں نے قبضے شبضے کر لیے, پھر آگے کرائے پہ چل رہی ہیں. مطلب اوریجن جو اس کی پیچھے بتائی جاتی ہے مال روڈ کی, یہ مالک جو ہیں اسلم پرویز صاحب فیملی تھے. اچھا, اسلم پرویز صاحب جو ہیں وہ ویسے تو بعد میں ولن کے طور پہ بھی بہت پاپولر ہوئے, جی مگر سٹارٹ میں یہ ہیرو تھے. بالکل. اور یہ ایسے پاپولر اور اچھے ہیرو تھے کہ 3 ہیرو اس وقت بہت زیادہ مصروف اور کامیاب سمجھے جاتے تھے. نمبر 1 سدھیر صاحب, جی نمبر 2 سنتوش صاحب, ارے اور نمبر 3 اسلم پرویز صاحب. کیا بات ہے. بلکہ کچھ عرصہ تو یہ عالم رہا ہے ان کی مصروفیت کا کہ یہ سدھیر صاحب اور اپنا سنتوش صاحب سے بھی زیادہ مصروف تھے, مگر یہ کچھ عرصہ رہا. اس کے بعد یہ خیر ولن کی طرف چل نکلے, اور آپ حیران ہوں گے کہ نیگیٹو رولز میں بھی اتنے پسند کیے جانے لگے کہ اس سے زیادہ پاپولیرٹی بڑھ گئی. ہیرو سے زیادہ پاپولر. ہاں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک آدمی ایز ہیرو بڑا پاپولر آدمی ہے, جی اور ایک دم وہ نیگیٹو رول کی طرف گیا ہے تو اس سے بھی زیادہ پاپولر ہو گئے. خوش لباس بہت تھے, کمال خوش لباس. میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھا ہوا ہے فلم انڈسٹری میں. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ گاڑی انہوں نے وہی پرانی رکھی ہوئی تھی جو پہلی نئی خریدی تھی, کوئی مزدا تھی شاید. اور نواب لوگ تھے نا جی, یہ اپنی گاڑیوں بدلنے کا ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا تھا. یہ اپنی گاڑی پرانی سے بڑا پیار کرتے تھے. پرانی گاڑی میں سے وہ نکلے ہیں جب, تو ایسے لگا کہ واقعی کوئی پرنس نکلا. انتہائی خوش لباس تھے. ان کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ سناتے ہیں ان کے دوست سینئر جو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلفٹن میں ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ بھٹو صاحب بھی آتے جاتے تھے. تو یہ بھی وہاں پہ جب کراچی جاتے تھے تو اکثر اس ہوٹل میں بیٹھتے تھے. تو وہاں پہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو صاحب کی اپنی خوش لباسی کے پوری دنیا میں چرچے تھے. ہاں جی ہاں جی. مگر جب بھٹو صاحب نے ان کو دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے, اور بھٹو صاحب نے ان کو دیکھتے ہی کہا, بوائے گیو می یور اسٹائل. تو آگے سے کہتے ہیں اسلم پرویز صاحب, مائی اسٹائل از ناٹ فار سیل. میرے ساتھ دوستی کرو, کچھ دن کے بعد میرے اسٹائل میں ڈھل جاؤ. یہ اسلم پرویز صاحب نے آگے سے. تو باقاعدہ پرنٹس آدمی تھے. جیسے بھٹو صاحب وہ ماؤ کوٹ پہنتے تھے نا جی, یہ اسلم پرویز صاحب کا اسٹائل. بالکل صحیح. بڑا پیارا پینٹ کوٹ پہنتے تھے اور خوبصورت. خیر بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی بڑی پھر دوستی ہو گئی. اور آپ کو ایک اور مزیدار بات سناؤں, جب اسلامی کانفرنس ہوئی نا یہاں پہ, تو بھٹو صاحب نے جتنے سوٹ پہنے وہ اسلم پرویز صاحب کی معاونت سے تیار کیے گئے, کیونکہ وہ ساری دنیا سے مسلم کنٹریز کے آئے ہوئے تھے سربراہ. تو اس میں بھٹو صاحب چونکہ میزبان تھے, تو اس میں بھٹو صاحب نے بھی بڑے اسپیشل سوٹ اپنے سلوائے. جیسے پاج جنیل بتا رہا ہے کہ بھٹو صاحب بھی بڑے خوش لباس تھے. جی بالکل. تو بھٹو صاحب نے اسلم پرویز صاحب کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے وہ سارے سوٹ بہت اچھے. صحیح پیارے نواب آدمی. اور ان کی بیٹی جو ہے نا جی اقصا پرویز, وہ بتاتی ہیں کہ میرے ڈیڈی جتنے باہر سے امیر کبیر لگتے تھے اور جتنے وہ ہینڈسم تھے, دل کے اتنے ہی نرم آدمی, غریب پرور آدمی تھے. بڑا پیار کرتے تھے کمزور لوگوں کے ساتھ, اپنے سے ماڑے کے ساتھ بڑی ہی خوش گفتاری اور محبت سے پیش آتے تھے. اس کی مثال وہ یہ دیتی ہیں ان کی بیٹی کہ ڈیڈی جب کبھی لیٹ آتے تھے رات کو شوٹنگ سے تو ملازم کو نہیں تھے اٹھاتے. وہ کہتے تھے وہ آرام کر رہا ہے, اسے آرام کرنے دیں. خود کھانا لے لیتے تھے, خود کھانا گرم کر لیتے. یار خود کھانا پکانا یا خود کھانا گرم کر کے کھانا, یہ تمہارے لیے بھی حیرت کی بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ, میں خود جا کے گرم کر لیتا ہوں. تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارے لیے کیوں حیرت کی بات. on this styling future of fundamental. تو میں ایک بڑی پیاری بات سناتا ہوں آپ سب کے لیے, بڑی مزیدار بات ہے وہ. ان کی بیٹی اقصا پرویز بتاتی ہیں کہ میری والدہ جن کا کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے, وہ حسب حال بڑے ہی شوق سے دیکھتے اور بڑا مزہ لیتی تھی آپ کے پروگرام کا. بلکہ ان کو جنید کا یہ فکرہ بہت اچھا لگتا تھا. خوش رہیں, خوش رکھیں, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور اس جہان میں بھی وہ خوش رہیں. آمین آمین. اچھا جی, فلمی حوالے سے ان کے جو کریڈٹ ہیں اسلم پرویز صاحب کے, وہ آپ کو بتاتا ہوں.
اسلم پرویز صاحب جو ہے نا نور جہان صاحبہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہیرو وہ آئے ہوئے ہیں. ارے واہ. ان کی فلموں میں قاتل، پاٹے خاں، پینگاں، چند ماہی، زلفاں، شیخ چلی، چھو منتر. اور جب ولن آئے تو پھر کیا بات ہے، نیند، کوئل، مٹی دیاں مورتاں، سپر ہٹ فلم. بہت اچھے. پھر دامن اور چنگاری، ٹوٹل 300 کے قریب فلمیں کی ہیں انہوں نے، ساری سپر ہٹ. گانے بڑے بڑے پیارے. وہ زلفاں فلم کا گانا تھا نا، ساڈی نظراں تو ہویوں کنوں دور دس جا. جی وہ گانا ریم جھم پڑے پھوار تیرا میرا نت کا پیار. اور بطور ولن بھی کمال کیا ہوا انہوں نے. آج تک وہ یاد رکھے جاتے ہیں، بلکہ آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ جو بہترین نیگیٹو رول کرنے والی شخصیت تھے وہ اسلم پرویز. چلتے چلتے ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ کسی ایک نجی چینل کے سپورٹس شو میں آپ کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ کو کوٹ کر کے وسیم اکرم صاحب نے کوئی تبصرہ کیا ہے، اور سعد وہاب ریاض صاحب نے کہا ہے کہ پہلے کنفرم تو کر لیں کہ یہ ان کا اصل اکاؤنٹ ہے یا نہیں. تو وسیم اکرم صاحب نے کہا کہ نہیں اتنے فالوورز ہیں تو اصلی اکاؤنٹ ہوگا. تو وہ ہم دوبارہ وضاحت کر دیں کہ عزیزی بھائی جان دا گریٹ کا فیس بک پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. اور میں بھی یہ لگے ہاتھوں وضاحت کر دوں کہ میرا صرف فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. نہیں جنہیں اکاؤنٹ تے میرا بینک تا نہیں ہے گا. عزیزی میرے پاس تو بٹنوں والا موبائل ہے، تو میری بھی کسی نے فیس بک بنا کے تو چلائی ہوئی ہے. یار تو اپنے کوٹ دے بٹن بس ٹھیک رکھے اگر چھڑ دے ساری جنگل. اور ویسے بھی وسیم اکرم تو میرا ہیرو ہے. کیا بات ہے. میں تو صرف کرکٹ کے میدان میں ہی نہیں، ایمان سے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر ماڈلنگ میں وسیم اکرم صاحب نے کیسی میچور پرفارمنس. یار اب تو انہوں نے اپنے آپ کو بہترین کمیڈین ثابت کر دیا ہے. بہت اچھے. ہر پروگرام میں ہمیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں ہمارے ہیرو ہیں وسیم بھائی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ خواہش بادشاہ کو بھی غلام بنا لیتی ہے اور صبر غلام کو بھی بادشاہ بنا دیتا. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا.